ناظرین کرام، آج ہم طہارت ازلی اور سعادت ازلی کے نوری پیکر کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں امام رضا نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج ایک نوری پیکر کا یوم ولادت ہے۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جن کو جنت کے درندے اور فضا کے پرندے بھی جانتے تھے، جن کو شجر و حجر خوب پہچانتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو یہ ملکہ عطا کیا تھا، ان کو طے الارض بھی حاصل تھی، ان کو دنیا کی تمام زبانیں جو تھیں وہ بھی آتی تھیں۔ کسی ملک کسی قوم کا فرد آ کے جب ان سے اپنی زبان میں بات کرتا تھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت عطا کی تھی، اسی زبان میں اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی شان میں رتب اللسان جو ہستیاں ہیں ان میں کن کن کے نام آتے ہیں۔ امام بزار ان لوگوں میں شامل ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام دارمی، امام طبری۔ یہ علم کے پہاڑ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریف اور ان کی علمی عظمت جو ہے اس میں رتب اللسان ہیں۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جنہوں نے 6 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کے ظالم بادشاہ تھا، وہ اپنے ظلم کی انتہا کرتے تھے، یہاں صبر کی انتہا تھی۔ اور پھر ان کی شہادت کن حالات میں ہوئی؟ یہ ہستی پاک وہ تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اگر کرامات کو جمع کیا جائے تو شاید ایک انسائکلوپیڈیا بن جائے۔ میں صرف چند ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ کسی بادشاہ سے یہ خوف زدہ نہیں ہوئے، لیکن ہر بادشاہ جو تھا، جیسے میں نے عرض کیا 6 کے 6 بادشاہ جو تھے وہ ان کے نام سے لرزتے تھے، چونکہ دلوں پر ان کی حکومت تھی اور تلوار کے زور پہ لوگوں کی گردنیں جو تھی وہ اس کو جھکا لیتے تھے، لیکن دل ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ساتھ تھے۔ اور یہ عجیب جو ہے ایک کرشمہ ہے قدرت کا، 14.5 صدیاں گزر گئیں تو اہل دل جو ہے ہمیشہ ان کے دل جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں۔ بڑے بڑے دنیا میں یزید آئے، بڑے بڑے فرعون نمرود آتے رہے اور ہر دور کے نمرود آتے رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل کے ہر دور کے یزید کے سامنے اہل بیت اطہار کے غلام جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ اہل بیت کی محبت سے سرشار تھے، سرشار ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ کیوں نہ ہو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی وجہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ میں سینکڑوں پروگرام مختلف چینل پہ اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کے لیے اللہ نے توفیق دی، میں کرتا رہا۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ جو ہے وہ آج کے دور کے لیے بھی سبق ہے۔ ایک خاتون جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں سادات میں سے ہوں، میں سید زادی ہوں۔ لوگوں کو اس کے بارے میں شک تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں کمہار ہے، لوہار ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ٹیسٹ کے لیے لوگوں سے مشورہ بادشاہ وقت نے کیا، اس نے کہا متوکل نے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ امام صاحب سے دریافت فرمائیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار جو ہیں اور امام عالی مقام کی جو اولاد ہے اس کا گوشت جو ہے اس کو کوئی درندہ نہیں کھا سکتا، تو اس عورت کو جو ہے شیروں کے آگے ڈال دیا جائے، پتہ چل جائے گا۔ جب متوکل نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ اور اس کو شیروں کے آگے ڈالو تو اس نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ تو وہاں اس کے جو ساتھی تھے اور اہل بیت اطہار کے اور امام پاک کے جو امام نقی علیہ السلام جن کا آج ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے جو بغض اور عداوت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ایک ٹیسٹ ہے، امام صاحب کو بھی ذرا شیروں کے آگے ڈال دیا جائے، اگر ان کو شیر کھا گئے تو ویسے ہی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور اگر نہ کھایا تو پھر بھی کوئی ایسا نقصان تو نہیں۔ تو لہٰذا بھوکے شیروں کے سامنے امام صاحب کو داخل کر دیا گیا۔ شیر آئے اور وہ امام پاک کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کرنے لگ گئے، اور تھوڑی دیر طواف کرنے کے بعد انہوں نے آپ کے پائے اقدس کو بوسے دینے شروع کر دیے۔ تو میں تو کئی دفعہ احباب سے کہتا ہوں کہ یہ جو اتنے بعض لوگ اس ہمارے سامنے جو 47 کے بعد کے سید ہیں ان کو بھی چڑیا گھر لے جانا چاہیے، اور بڑا اچھا ٹیسٹ ہے، یہ پتہ چل جائے کہ کون سچا سچا سید ہے اور کون 2 نمبر ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ اس ہمیں کفر اور اس گناہ سے بچائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملعون ہے جو اپنا نسب تبدیل کرتا ہے، اس پہ لعنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو پھر وہ یقیناً لوگ ملعون ہیں جو اپنی جو ہے نسب بدلتے ہیں، اور ہم نے بہت لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے۔
اسی طرح جو تھے وہ ہر وقت بادشاہ وقت اس چکر میں ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے ظالم بھی آئے جنہوں نے اس وقت اماموں کے سارے مزارات منہدم کر دیے. یہ تفصیلات میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ آج بیان کریں گے. ایک ہندوستان سے بہت بڑا جادوگر شعبدہ باز آیا اور آ کے متوکل کے دربار میں اس نے بڑے شعبدے دکھائے. امام نے کہا یار ہم تمہیں تب مانیں گے, بڑا تمہیں انعام و اکرام دیں گے اگر تم امام نقی علیہ السلام جو ہے نا ان کو کسی طرح تم شرمندہ کر دو. اسے کہا لائیں جی. لا کے بٹھا کے اس نے کہا کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے مختلف دسترخوان پہ رکھ دیں اور امام صاحب سے کہیں جی آپ تلاوت فرمائیں. جب امام پاک ہاتھ آگے کرتے تو روٹی کا ٹکڑا دور ہو جاتا. یہ وہ کرتب دکھا رہا تھا. امام صاحب نے 2-3 دفعہ دیکھا, پھر آپ نے کہا اچھا تم تو اپنی اس خباثت سے باز نہیں آتے, پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا قوت عطا کی ہے. شیر بنا ہوا تھا, کارپٹ جس پہ بیٹھے ہوئے تھے شیر بنا ہوا تھا. آپ نے کہا شیر اٹھو اور اس کا کام تمام کر دو. وہ شیر بالکل اصلی حالت میں وہ کارپٹ سے اٹھتا ہے, بالکل شیر بن جاتا ہے اور اس شعبدہ باز جادوگر کو اسی وقت کھا جاتا ہے. اب آج کے دور میں کوئی بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ جناب یہ کیسے قصے کہانیاں بن گئے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا. مثلا کوئی بندہ ہے وہ بڑھائی کا کام کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ راج گیری کا کام کرتا ہے, کوئی جو ہے پلمبر کا کام کرتا ہے, تو ان کو معجزات اور کرامات سمجھ نہیں آ سکتے. قرآن کو اگر پڑھ لیا ہوتا کہ کس طرح فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے موسوی پھینکا تھا اور کس طرح وہ سانپ جو بنے ہوئے تھے رسیاں وہ کس طرح کھا گیا تھا, تو پھر تو سمجھ آئے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ معرفت عطا کرے, سوچ اور سمجھ عطا کرے, تو پھر پتہ ہے ہمیشہ معجزہ اور کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے, عقل کی بات میں نہیں آتی. اور عقل جو ہے اسی لیے اقبال کہتا ہے نکل جا عقل کی حد سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو چراغ راہ اس کو سمجھنا چاہیے.